آپ سب کی سلامتی ہو۔ اپنی آنکھوں کو 1 منٹ کے لیے بند کریں گے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے، اور میں چاہوں گی کہ ہر ایک لب کھلے۔ خداوند سے کہیے کہ آج آپ مجھ سے بات کر کے مجھے ریسٹور کریں۔ آج تیرا کلام مجھے تقویت بخشے، مجھے شفا بخشے۔ آج کا کلام میرے لیے ہو، اور خداوند آج کا کلام ابلیس کی کوئی تاثیر بھی چھیننے نہ پائے، بلکہ مجھے دن رات اسی کا دھیان رہے۔ خداوند سے کہیں کہ خداوند میں تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھوں اور تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ پاکرو کو آنر کریں اس جگہ پر کہ پاکرو ہمارا الہی استاد جو ہمیں سکھاتا ہے، ہمارے ساتھ بات کرتا ہے۔ ہر ایک لب کھلے اور اپنے لیے کلام مانگے۔ تو ہم ان سے کہیں کہ میں آئی ہوں تاکہ تو میرے ساتھ بات کرے، آج تم مجھے سکھائے۔ خداوند سے کہیں کہ میں بہت سا پھل لاؤں اور میرا پھل قائم رہے۔ خداوند سے کہیں کہ تیرا کلام میرے لیے بے انتہا قیمتی ہے۔ میں تیرے کلام سے پیار کرتی ہوں، میں تیرے کلام سے پیار کرتا ہوں۔ ہر ایک لب کھلے۔ ہمارے مانگنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خداوند ہمیں بخشتا ہے، کس طرح سے ہماری پیاس ہے اس کو لینے کے لیے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین، ہاللویہ۔ یسوع مسیح کے لیے، پاک روح کے لیے، خدا باپ کے لیے زوردار تالیاں۔ ہاللویہ۔ جس طرح دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے قانون ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے، ہر ملک کا اپنا ایک قانون ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جب ہم مسیحی لائف کو دیکھیں، اس دنیا میں ہم نے اپنی روحانی زندگی گزارنی ہے تو وہ بھی قانون کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کیونکہ اگر کسی ملک میں اگر ہم نے امن کے ساتھ رہنا ہے، شانتی کے ساتھ رہنا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس ملک کے قانون فالو کرنے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روحانی زندگی جو ہے وہ امن اور سکون کے ساتھ ہماری لائف جو ہے وہ زمین پہ ہم گزار رہے ہیں، جس مقصد کے لیے خدا نے ہمیں بھیجا ہے، اس کو اگر ہم جیسے گزارنا چاہتے ہیں، وہ قانون کے بغیر ایسے ہو نہیں سکتا۔ اور قانون کیا ہے؟ قانون خدا کا کلام ہے۔ قانون کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے۔ اور ہر وہ بات جو خدا نے اپنے منہ سے کہی ہے اس کو کلام کہتے ہیں۔ ہر وہ بات جو خدا نے اپنے منہ سے کہی ہے وہ کیا ہے؟ کلام ہے، خدا کا کلام ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ زمین اور آسمان ٹل سکتے ہیں لیکن جو میرے منہ کی باتیں ہیں وہ کبھی نہیں ٹلیں گی۔ اس لیے ایک بات کا آج یقین کر لیں کہ جو خدا نے جو بات کہہ دی ہے وہ اٹل ہے، وہ چینج نہیں ہو سکتی۔ اب یہ بات میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ جو خداوند نے کہہ دیا ہے وہ کبھی چینج نہیں ہوگا؟ کیونکہ بائبل کہتی ہے ایسے، خدا خود کہہ رہا ہے کہ میرے منہ کی باتیں نہیں ٹلیں گی۔ اس لیے جب خدا ہم سے بات کرتا ہے تو تھوڑے دنوں بعد ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ خدا نے میرے ساتھ یہ بات کہی تھی، اور تھوڑے دنوں بعد ہم بھول جاتے ہیں یا شک کرنے لگ جاتے ہیں یا ہمارے اندر ڈر آنے لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں ایسے ہوگا یا نہیں۔ حالانکہ ہمیں آج یہ بلیو کرنا ہے کہ خدا نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ خدا کے ورڈز فائنل ہیں، وہ چینج ہونے والے نہیں ہیں، وہ انسان نہیں ہے جو بدلتا ہے، ٹھیک ہے۔ خدا کے ورڈز فائنل ہیں، وہ کبھی نہیں بدلتے۔ ہاللویہ۔ اس لیے ایک حوالہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم مزید جانتے ہیں۔ متی 4 باب اور اس کی 4 آیت میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ کلام میں کیا لکھا ہوا ہے کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا۔ کس بات پہ ہم جی سکتے ہیں؟
ہر وہ بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، ہاللویا، ہر وہ بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، اس لیے ہم زندہ ہیں، ادروائز شاید کب کے ہم نڈھال ہو جائیں، کب کے ہم مر جائیں، کب کے ہم جو ہے وہ اپنی مشکل میں جو ہے وہ ویک ہو جائیں۔ تو خداوند آج ہمیں انکریج کر رہا ہے کہ میرے ورڈز فائنل ہیں، اگر میں نے تم سے کوئی بات کہی ہے تو وہ فائنل ہے۔ اور جو ہم ریگولر روٹین میں کلام پڑھتے ہیں نا، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ بتایا ہے، اس کو لوگوس ورڈ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ اور ایک وہ ورڈ ہے جس کو ریما ورڈ بولتے ہیں۔ اب جو ریما ورڈ ہے یہ کب ملتا ہے ہمیں؟ یہ موسٹ آف دا ٹائم جب ہم کسی ایسی سچویشن میں گھرے ہوتے ہیں اور ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں خدا سے، تو خدا جو ہے وہ ہم سے اس وقت میں بات کرتا ہے، اسپیشل بات جو ہم سے کرتا ہے اس کو ہم ریما ورڈ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ کسی بھی طور پہ ہو سکتی ہے، وہ آپ کے ڈریم میں بات ہو سکتی ہے، وہ کسی خادم کے وسیلے سے بات ہو سکتی ہے، وہ آپ کلام پڑھتے پڑھتے اچانک سے آپ کو کسی ایک آیت نے پکڑ کے ایسے لگا کہ یہ خدا نے ابھی میرے ساتھ بات کی ہے میری اس سچویشن کے مطابق۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ میں خداوند سے پوچھتی رہتی تھی کہ میرے بیٹے کو کب ٹھیک کرے گا، میرے بیٹے کو کب ٹھیک کرے گا۔ تو ایک دن میں خدا کے خادم کو سن رہی تھی، تو اس میں جب انہوں نے ایسے ہی بولا نا، زبور 91 اور اس کی 14 آیت انہوں نے جیسے ہی بولی، تو ایسا لگا کہ جیسے خدا نے مجھے میرے سوال کا جواب دے دیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ تو نے جو مجھ سے دل لگایا میں تجھے چھڑاؤں گا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ خداوند کہہ رہا ہے کہ تو مجھ سے دل لگا تو میں ٹھیک کر دوں گا، میں چھڑا دوں گا۔ لیکن اگر تم مجھ سے دل نہیں لگائے گی تو دعا تو روز ہی کرتی ہے، اور بھی 4 سال کر لے، لیکن جو میرا مقصد ہے، جو خداوند مجھ سے چاہتا تھا، وہ دل لگانا چاہتا تھا۔ تو کیا ہوا کہ جب نیتھن ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد بھی بہت ساری آزمائشیں آئیں، وہ ڈیفرنٹ قسم کی تھیں، لیکن جب بھی آتی تھی تو مجھے یہ والی بات ہمیشہ یاد آتی تھی کہ خداوند نے مجھے کہا کہ تو نے جو مجھ سے دل لگایا میں تجھے چھڑاؤں گا۔ اگر خداوند نے مجھے وہاں اس وقت چھڑایا تھا، خداوند مجھے اب بھی چھڑائے گا۔ خواہ وہ آزمائشیں اس آزمائش سے شاید اتنی زیادہ بڑی نہ تھیں جتنی آزمائش بڑی نیتھن کے ٹائم میں تھی، لیکن نڈھال ہوتی تھی یا پریشان ہوتی تھی یا کبھی شک آتا تھا ذہن میں، تو خداوند مجھ سے ایک ہی بات مجھے یاد کرواتا تھا کہ میں نے تیرے ساتھ کیا بات کی ہے۔ وہ بات ہر کوئی بندہ لینے کی کوشش کرے خداوند سے، اور وہ بات آپ کے ساتھ ساری زندگی چلتی ہے کہ خداوند نے مجھ سے کہا تھا کہ تو نے جو مجھ سے دل لگایا میں تجھے چھڑاؤں گا۔ ایک فیملی میں گئی اور وہ بہن بہت بیمار تھی، تو میں جب اس پہ پریئر کر رہی تھی تو خداوند نے مجھے کلام دیا۔ ایک دم سے میں نے غیر زبان میں دعا کی، اور غیر زبان کے بعد میں نے بولنا شروع کیا کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا تیرے بھی ساتھ رہوں گا۔ اور جیسے دعا ختم ہوئی، اس نے کہا کہ جب میں اپنے گجرانوالا میں رہتی تھی وہاں سے یہاں پر آئی تھی، اس نے کہا جب میں اپنے گھر سے نکلنے لگی تھی تو میں بہت خوف زدہ تھی کہ خداوند وہاں پر میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے، میرے پاس گھر نہیں ہے، میں نے وہاں پہ جا کے میرے ساتھ بچے ہیں، تو میں کیسے سروائیو کروں گی، میرے پاس وہاں پہ جاب بھی نہیں ہے، لیکن تو کہہ رہا ہے کہ تو جا اسلام آباد میں۔ تو کہتی ہے جب میں نکلنے لگی تھی تو خداوند نے مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا ویسے میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ خدا کے یہ بات کرنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن کیسے ہمیں یہ والی آیت ہمارے ذہن میں آئے گی یا یہ والی بات آئے گی اگر ہم نے کلام نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے؟ تو خدا کیسے بات کرے گا ہمارے ساتھ؟ پھر ایک طریقہ رہ جائے گا کہ وہ خواب میں ہمارے ساتھ بات کر سکتا ہے۔ اس لیے آج جو خداوند ہمیں زیادہ ایک بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈیلی کلام پڑھیں۔ اگر کلام نہیں پڑھ سکتے، ڈیلی کلام سنیں۔ اپنا جو خادم ہے جس کو آپ سنتے ہیں، جس کو خدا نے آپ کے لیے رکھا ہوا ہے، اس کو ڈیلی سنیں، کوئی ناغہ نہ کریں۔ کیونکہ پورے دن میں جب آپ نے پہلا آغاز کلام سے کیا ہے، وہ پہلی چیز اس دن کی خوراک ہوگی ہماری۔ ہاللویا۔ جیسے میں ڈیلی روز سنتی ہوں خدا کے خادم کو، تو ہر روز میں مجھے پتہ چلتا ہے کہ آج خداوند نے مجھے یہ والی بات کہی ہے، سارا دن میں نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ جب بھی میں ادھر سے ادھر ہونے لگتی ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ آج صبح خداوند نے میرے ساتھ کیا بات کی ہے۔ اس کے علاوہ میں بائبل روز پڑھتی ہوں۔ تو میں انکریج کرتی ہوں جو بچے پڑھے لکھے ہیں وہ ضرور ڈیلی بائبل پڑھیں۔ ایک چیپٹر سے سٹارٹ کریں، لیکن اس کو ایک پہ نہ رہنے دیں،
ایک کے بعد 2 چیپٹرز، پھر 3 پہ چلے جائیں، 4 پہ چلے جائیں، 5 پہ بھی چلے جائیں، 10 پہ بھی چلے جائیں. کیوں؟ کیونکہ یہ بہت زبردست ہمارے لیے خوراک ہے. ہاللیلویہ. جس طرح ہمارے بدن کو روٹی چاہیے، ایسے ہماری روح کو کلام چاہیے. اگر کلام نہیں ہے ہماری زندگی میں تو سمجھے کہ ہماری روح بہت کمزور ہو گئی ہے. اس لیے خدا کے خادم ایک دفعہ بتا رہے تھے کہ جب فرشتے آتے ہیں نا ہماری دعاؤں کے جواب میں ہمیں چنگیائی کا ٹیکہ لگانے یا ہمیں شفا کا ٹیکہ لگانے، تو ہمارے روح اتنی کمزور ہوتی ہے کہ ان کو وہ نظر نہیں آتا. جیسے جو بندہ کمزور ہوتا ہے نا، اس کی وینز نظر نہیں آتی ہیں ٹیکہ لگانے والے کو. ایسے روح اتنی ویک ہو گئی ہوتی ہے کہ جب فرشتے آتے ہیں ٹیکہ لگانے کے لیے تو انہیں پتہ نہیں چلتا ٹیکہ کدھر لگائیں اس کو، کیونکہ اتنی ویک ہو گئی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور پتہ چلتا بھی ہے اور ہم اگنور کر دیتے ہیں. اور ایک بار آج اپنے ساتھ لے کے جائیں کہ خدا کے ورڈز فائنل ہیں، وہ نہیں بدلیں گے. جو خداوند نے کہہ دیا ہے وہ کہہ دیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یعقوب کو خداوند نے کہا تھا کہ میں تیرے باپ دادا میں جو ہے وہ تیرے ساتھ عہد کرتا ہوں کہ میں تجھے واپس لاؤں گا اس جگہ پر. تو جب وہ واپس آیا تھا تو وہ ڈرا ہوا تھا، کیونکہ وہ اپنے بھائی کو دھوکہ دے کے گیا ہوا تھا. اور جب اپنے بھائی کو دھوکہ دے کے گیا ہوا تھا تو اس کا بھائی بھی 400 بندے لے کے آ رہا تھا ادھر سے، کیونکہ وہ ملنے نہیں آ رہا تھا. 400 بندوں کے ساتھ بندہ ملنے نہیں آتا. تو یعقوب ڈرا ہوا تھا. تو لکھا ہے کہ وہاں پر اس نے خدا کے وہ وعدہ، وہ بات یاد کرائی جو خدا نے اس سے کہی تھی. اس طرح سے ہم خدا کو وہ بات یاد کراتے ہیں. جو میں نے قانون کہا ہے نا، اگر ہمیں قانون کا نہیں پتہ ہم کیس ہار سکتے ہیں. اس لیے ہم اچھے سے اچھا وکیل کرواتے ہیں عدالت میں کہ جس نے قانون زیادہ پڑھا ہو. اگر ہم نے کلام زیادہ پڑھا ہوگا ہم زیادہ اچھا جو ہے وہ خدا کے سامنے اپنا کیس لے کر جا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا مخالف بھی ہماری غلطیاں خطائیں لے کر خدا کے پاس پہنچا ہوتا ہے کہ اس نے آج یہ کیا، اس نے آج یہ کیا، اس نے آج یہ کیا، اس کے مطابق ایسے ہونا چاہیے. کیونکہ قانون جب فالو نہیں کیا جاتا تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم آلریڈی جو ہے وہ قرض کے اندر چلے جاتے ہیں، گناہ کے اندر چلے جاتے ہیں. تو پھر کون بچاتا ہے ہمیں؟ خدا کا کلام. اس لیے خدا کا ایک ایک وعدہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لائف میں پورا ہو تو اس کے ساتھ برکت جڑی ہوئی ہے. میں آپ کو بتاؤں، کوئی ایک آیت پکڑ لیں، کوئی ایک آیت، اور اس پہ چلنا شروع کر دیں. ایک آیت، جیسے اگر کسی نے فیصلہ کیا نا، میں نے کلام میں لکھا چوری نہ کر، تو میں نے چوری نہیں کرنی کبھی بھی. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کے سامنے ایسی چیزیں نہ آئیں کہ آپ چوری کا موقع نہ ملے. اس سے پہلے شاید کبھی بھی ایسی چیز نہ آئی ہو، لیکن جیسے ہی آپ نے کہا کہ میں کبھی چوری نہیں کروں گا، تو آپ کے سامنے اچھی سے اچھی چیز اور اچھے سے اچھے طریقے کے ساتھ پیش کی جائے گی کہ آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ میں نے یہ چوری کی ہے. لیکن اگر آپ کو کلام یاد آئے گا کہ نہیں، میں نے تو خداوند سے وعدہ کیا کہ میں نے چوری نہیں کرنی. آپ لوگ اٹھو یہاں سے، پیچھے جائیں، اور ابھی مجھے آواز نہیں آئے. جیسے ایک وعدہ ہے خدا کا، کلام میں لکھا ہوا ہے، تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کر، زمین پہ تیرا بھلا ہوگا اور تیری عمر دراز ہوگی. جو شخص چاہتا ہے کہ میں لمبی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کو کیا کرنا ہوگا؟ کیا کرنا ہوگا؟ اپنے ماں باپ کی عزت. اور دوسری چیز کیا لکھا ہوا ہے؟ زمین پہ تیرا بھلا. زمین پہ بھلا مطلب وہ جس کام کی طرف بھی جائے گا وہ کام جو ہے وہ اس کا کامیاب ہو جائے گا. جہاں بھی جائے گا، وہ کوئی جاب میں جائے گا وہاں پر اس کی بھلائی ہو جائے گی. کسی بھی جگہ پہ وہ چلا جائے شخص، وہ الگ ہی نظر آئے گا. اس کو جو عزت ملے گی وہ الگ نظر آئے گی. کیوں؟ کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ تیرا بھلا ہوگا، تیرے ساتھ بھلائی ہوگی اگر تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرتا ہے، اور تیری عمر بھی دراز ہوگی. یہ 2 چیزیں ہیں. اگر جو یہ سن لے گا کہ میں نے اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنی ہے، یہ 2 چیزیں اس کے ساتھ سمجھیں کہ پکی جڑ گئی ہیں. اور یہ ورڈز فائنل ہے خدا کے. جو خدمت کرے گا، جو اپنے ماں باپ کی عزت کرے گا، اس کے ساتھ یہ ورڈز فائنل ہیں. اس میں کوئی خداوند نے یہ نہیں کہ خداوند بھول جائے گا. اگر کوئی کرسچن نہیں بھی ہے نا، تو بھی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی جو اپنے ماں باپ کی عزت کر رہا ہے، خدا تو ایک ہے نا جس نے سب کو بنایا ہے، اس کی زندگی میں وہ برکت جاری ہو جائے گی. اس وجہ سے نہیں کہ وہ کرسچن ہے، اس وجہ سے کہ اس نے قانون فالو کیا ہے. بے شک اسے نہیں پتا کہ بائبل میں لکھا ہے یا نہیں لکھا، بے شک وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے،
لیکن یہ خدا کا وعدہ ہے کہ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کر تو زمین پہ تیرا بھلا ہوگا. ہاللیلویہ. اسی طرح سے بہت سارے قانون یہاں پر لکھے ہوئے ہیں. جیسے تو پہلے پھلوں میں خداوند کی تعظیم کر تو تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے. جو امیر ہونا چاہتا ہے, جو چاہتا ہے کہ میری بلیسنگز ڈبل ٹرپل اور اس سے آگے جاتی جائیں, تو اس کو کیا کرنا ہے کہ پہلے پھلوں میں خداوند کا حصہ نکالنا. یہ قانون ہے. نئی قانون فالو کریں گے, پیسے تو اس کے پاس آئیں گے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ ترقی بھی ہوگی. یہ نہیں کہ ترقی نہیں ہوگی. اگر وہ جاب میں ہے اور محنت کر رہے ہیں تو محنت کا پھل خداوند نے کہا میں دوں گا. یہ نہیں کہ اگر وہ پہلا حصہ نہیں نکال رہا تو وہ اس کے سیلری کم ہو جائے گی یا اس کی ترقی نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہوگا. ترقی وہ کرے گا, بڑھتا جائے گا, اس کے پاس چیزیں بھی ہیں. لیکن جو برکت خدا نے اس چیز کے ساتھ جڑی ہے کہ تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیری تھیلی میں سوراخ نہیں ہوگا, وہ وعدے جو ہیں وہ اس کی لائف میں شاید نہ ہوں. کوئی بھی ہو سکتا ہے. وہ جس نے خدا کے قانون کو فالو کر لیا ہے وہ فالو ہو گیا. جو کوئی آیت آپ لے لیں, کوئی ایک, پھر اس کے بعد دوسری, پھر تیسری, پھر چوتھی, پھر پانچویں. خدا آج ہمیں انسسٹ کر رہا ہے کہ ہم کلام کو اتنی ویلیو دیں کہ کلام میں کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو بتاؤں بہت ساری بیماریوں کا تعلق اسی سے جڑا ہوا ہے. ڈپریشن والے بندہ کلام پڑھنا شروع کر دے وہ ہیل ہو جائے گا. جس کو زیادہ غصہ آتا ہے کلام پڑھنا شروع کر دیں ہیل ہو جائیں گے. جس کا سٹمک زیادہ خراب رہتا ہے, ڈائجسٹیو خراب ہے, کیونکہ یہ بھی روٹی ہے, روحانی روٹی ہے, کلام پڑھنا شروع کر دیں اس کا ہیل ہو جائے گا. انتڑیاں ہیل ہو جائیں گی. کلام میں لکھا ہے ایک جگہ پہ کہ تو کلام سے اپنی انتڑیوں کو بھر لے. ہماری انتڑیوں کا تعلق کلام کے ساتھ ہے. ہمارے ڈائجسٹیو کا ہے, ہمارے ذہن کا ہے. لکھا ہوا ہے کہ تو سچائی سے اپنی کمر کو کس لے. اور سچائی کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے. سچائی سے اپنی کمر یہ والی کمر نہیں ہے. کمر دماغ کو بولا گیا, ذہن کو بولا گیا کہ تو سچائی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی کمر کو کس لے. اس لیے زیادہ تر لوگ جو انزائٹی کا شکار ہیں یا ڈپریشن کا شکار ہیں, اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کلام پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں, وہ کہیں گے نہیں. اور وہ فری نہیں ہوتے, بلکہ ان کی یہ چیز بڑھتی جاتی ہے. ڈپریشن اتنے اس لیول تک بھی کچھ لوگوں کو لے جاتا ہے کہ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں, انہیں سمجھ نہیں آتی. تو صرف ایک کلام پڑھنے سے کتنی زیادہ ہمارے اندر ہیلنگز آ جاتی ہیں. ہمارا دل, اور پھر دل گھبرانا جو ہے, لکھا ہوا تمہارا دل نہ گھبرائے. کلام میں لکھا ہوا تمہارا دل نہ گھبرائے, تم خدا پر ایمان رکھتے ہو, مجھ پر بھی رکھو. یسوع مسیح نے کہا ہے. سو ورڈز کیسے پتہ چلیں گے؟ اگر میں نے پڑھا نہیں ہے تو مجھے کیسے یاد کرائے گا ہولی اسپرٹ؟ لکھا ہوا ہے کہ وہ تمہیں یاد کرائے گا. تو کیا یاد کرائے گا اگر مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے؟ لکھا ہوا یاد کرائے گا, میں روز کلام پڑھنے والی ہوں. سنا ہوا یاد کرائے گا, اگر میں روز کلام سنتی ہوں. خداوند مجھے یاد کرائے گا, ہولی اسپرٹ مجھے یاد کرائے گا اس سچویشن میں, کہ جیسے ہی میرے پاس سچویشن سامنے آئی, پتہ چلا جی میں نے آج کے بعد جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے چوری نہیں کرنی, لیکن اگلے ہی دن سڑک پہ آئی فون پڑا ہوا ہے, ادھر ادھر کوئی بھی نہیں ہے. چوری تو نہیں, خدا میں چوری تو نہیں کر رہی, اب سامنے آ گیا. سامنے کی بات نہیں ہے, اس کو جاؤ اور پولیس اسٹیشن دے کے آؤ. خداوند لبی چیز خدا دی, ایسے بولنا شروع نہیں. وہ آپ کی خدا کی تو خدا کی, اور پھر جو چیز خداوند تیری ہے وہ میری ہے. اور اتنے شیطان بہانے ڈالتا ہے نا, صحیح بات ہے, کوئی چیز اس نے کسی سے کروانی ہو, ایک دفعہ جھوٹ بلوانا ہو, نہیں یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. راہب نے بھی جھوٹ بولا تھا, اس نے کہا تھا کہ ادھر جاسوس نہیں ہے. کلام میں لکھا ہوا ہے راہب نے جھوٹ بولا. ایسے وہ آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے. اور اگر دیا کی ہدیے کے بارے میں کہ تو کہیں گے خدا نو نہیں پتا تیرے حالات ابھی ایسے نہیں ہیں, ابھی تو ٹھہر جا, خدا سب جانتا ہے. لیکن یہ خداوند اس کو فالو کرتا ہے. میں آپ کو بتاؤں خداوند سب, اچھا اس کو میں اور آسان کرتی ہوں. جج ہے, ٹھیک ہے, سامنے وکیل ہے, ٹھیک ہے. وکیل کا کیا کام ہے؟ کیس لڑنا. ادھر جو ہے شخص وہ بے گناہ ہے, ٹھیک ہے. جج کو پتہ بھی ہے کہ وہ بے گناہ, لیکن جب تک وکیل ثابت نہ کر دے اس کو بے گناہ, جج خود سے نہیں کر سکتا کچھ بھی. ایسے ہے یا نہیں؟
خدا کو پتہ ہے تمہارے حالات ایسے ہیں، تم نہیں کر سکتے، لیکن خداوند نے بہت جگہ پہ اگزامپل دیا ہے، جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ زیادہ میں بھی دیانتدار ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب تک وکیل اس کو ثابت نہ کر دے، جج کو بے شک پتہ ہو، یا بے شک وہ رو رو کے بھی بولے نا کہ یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اس کی ماں آ کے کہہ دے کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، بے گناہ ہے، جج صاحب پلیز خدا کے لیے اس کو چھوڑ دیں، مجھ پر رحم کریں، جج کہے گا کہ نہیں، ثابت کرو۔ کیا کرو؟ ثابت کرو، کیونکہ قانون ہے یہ۔ تو قانون کو فالو کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو کلام میں جو جو کچھ بھی لکھا ہے اس کو فالو کرتے جائیں، دینے کے بارے میں، دعا کرنے کے بارے میں، اور سب چیزوں کا حل دعا نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ ہر چیز میں دعا ضرور کریں، لیکن دعا ہماری رہنمائی کرے گی اس آنسر کو لینے میں جو ہم چاہ رہے ہیں خدا سے، لیکن ہر چیز کا حل جو ہے وہ دعا نہیں ہے کہ اس کے لیے کچھ چیزوں کا جو جواب ہے وہ بات ماننے میں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جب نعمان آیا تھا علیشا کے پاس، نعمان کوڑی، ایسا ہی ہے، کلام میں لکھا ہے کہ علیشا باہر بھی نہیں گیا اس کو ملنے کے لیے، اور نعمان کو بڑا غصہ آیا کیونکہ وہ بڑا مال لے کر آیا ہوا تھا اس سے ملنے کے لیے، بڑی خوشی سے آیا ہوا تھا، اور اندر سے علیشا نے صرف یہ کہا تھا کہ تو یردن کے جو دریا ہے اس میں 7 گوتے مارنا۔ وہ بڑا غصے ہوا، کہتا ہے میرے ملک میں اس سے اچھے اچھے دریا ہیں اور یہ مجھے کہہ رہا ہے گوتے مارو۔ اب وہ کیا بول رہا ہے؟ وہ ورڈ بول رہا ہے، خدا کا کلام۔ جب خدا کا کوئی بندہ بات کر رہا ہوتا ہے، وہ خدا کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ خدا کی بات کر رہا ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں او یار پادری نو کی پتا، پادری نے ایویں گل کر چھڑی۔ اچھا یہ تو ہدیے کے بارے میں کلام سناتے رہتے ہیں، دوسری بات تو کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہر ایک کچھ بھی ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ اب وہ بھی سوچ رہا تھا کہ یہ مجھ سے باہر نہیں ملنے آیا، اس نے مجھ سے ہدیہ نہیں لیا، وہ بہت زیادہ لے کر آیا تھا، اس نے جو ہے وہ مجھے کہہ دیا کہ بس ڈبکیاں لگا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے تو لگا یہ دعا کرے گا، باہر آئے گا اور خدا سے دعا کرے گا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، لیکن اس کی جو شفا ہے وہ دعا میں نہ تھی بلکہ بات ماننے میں تھی۔ پھر اس کے ساتھ جو سپاہی آئے تھے ان میں سے کوئی سمجھدار بندے نے کہا کہ کون سا اس نے مشکل کام اگر بھی بولتا تو بھی تو آپ کرتے نا، تو اس نے اتنا آسان کام بولا ہے تو آپ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ جاؤ۔ ایک ڈبکی ماری، 2 ماری، 3 ماری، جسم ویسے کا ویسا ہی ہے، شک بھی آ سکتا تھا کہ پتہ نہیں ہمیں صرف ڈبکیاں ہی لگوا رہا ہے مجھ سے، لیکن 1 ماری، 2 ماری، 3، 4، 5، 6، اور 7ویں ڈبکی کے بعد کیا ہے؟ بالکل نیٹ اینڈ کلین۔ 6 دفعہ میں چانسز تھے کہ شک آئے ہمارے لائف میں، 6 دفعہ میں چانسز ہیں کہ پتہ نہیں خدا کام کر رہا ہے کہ نہیں، لیکن جو خدا نے کہہ دیا وہ کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ جو خدا نے کہہ دیا وہ کرے گا۔ 6 دفعہ میں نظر نہیں آیا، لیکن 7ویں دفعہ میں آئے گا نظر۔ اور جب ایلیا کی دفعہ میں وہ اپنے نوکر کو بھیجتا ہے کہ جاؤ دیکھ کے آؤ کہ بادل ہے، کہتا کوئی نہیں بادل۔ اب پھر دوبارہ بھیجتا ہے، لکھا 7 بار وہ اس کو بھیجتا، 7ویں دفعہ میں وہ کہتا تھوڑا سا بادل ہے، اور تھوڑے سے کتنی بارش آئی تھی؟ بہت زیادہ۔ اس لیے جب ہمیں بار بار وہ چیزیں خداوند ریپیٹ کروانے کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے تو بیزار نہ ہو جائیں، بس یہ یقین رکھیں کہ جو اس نے کہہ دیا وہ کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ بس اس بات پہ یقین کر لیں، جو اس نے کہہ دیا ہے وہ کرے گا، اور ایمان رکھیں کہ اس کے ورڈز فائنل ہیں، وہ کبھی نہیں پھرے گا، وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ خدا نے کہا، اور میں آپ کو بتاؤں، خدا پہلے اس نے ہم سے محبت کی ہے، ہم اس سے پہلی محبت نہیں کرتے، خدا نے ہم سے پہلے محبت کی ہے، تو جو پہلے محبت کرنے والا وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ہاللیلویہ۔ اور وہ آج بھی ہم سے ویسا ہی پیار کرتا ہے، اگر نہ کرتا تو اپنے بیٹے کو نہ دیتا، اگر نہ کرتا تو وہ اپنی جان نہ دیتا، اگر نہ کرتا تو وہ کوڑے نہ کھاتا، اسے ہماری ایک ایک چیز کی پرواہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ غریب بنا تاکہ ہم امیر ہوں، اس نے دکھ سہے تاکہ ہم سکھ پائیں، اس نے موت گوارا کی تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، اس نے لعنتی موت گوارا کی تاکہ ہم برکت پائیں، سب کچھ اس نے کیا تاکہ ہم جو ہیں وہ سب چیزیں پا سکیں۔ ہاللیلویہ۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا کا جو کلام ہے وہ قانون ہے، اور ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔
عدم معرفت مطلب ان کو کلام کے نہ پتہ ہونے کی وجہ سے وہ مر گئے، کیونکہ نہ پتہ ہونے کی وجہ سے ہم اور شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں، اور جگہوں پہ چلے جاتے ہیں، اور چیزیں کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن کلام کا نہ پتہ ہونے کی وجہ سے پھر انسان مر جاتا ہے۔ اور ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ روح کی تلوار لے لو جو کہ خدا کا کلام ہے۔ جو خدا کا کلام ہے وہ روح کی تلوار ہے، یعنی وہ شیطان سے لڑنے کا ہمیں ہتھیار دیا گیا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرستش میں بھی لوگ نہیں سوتے، دعا میں بھی لوگ نہیں سوتے، لیکن جیسے ہی کلام کی باری آتی ہے بہت زیادہ نیند کا غلبہ آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان کو پتا کہ یہ تلوار پکڑنے لگے ہیں، ان کو تلوار پکڑائی جانے لگی ہے، تو میں نہ ان کو سلا دوں تاکہ یہ کہیں تلوار نہ پکڑ لیں۔ روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے وہ لے لو، اس سے ہم لڑیں گے۔ اسی طرح سے یسوع مسیح نے بھی یہاں پہ کیا کیا، جب اس نے آفر کی کہ ان پتھروں کو کہہ کے روٹی بن جائے، تو خداوند نے کہا کہ لکھا ہے کہ تو صرف روٹی سے جیتا نہ رہے۔ خداوند نے کس کا استعمال کیا؟ تلوار کا، روح کی تلوار، خدا کا کلام، اس کا کہ خداوند کہتے کہ خداوند نے کچھ اور نہیں کہنا شروع کیا۔ اچھا، ہمارے جواب بہت ایموشنل ہوتے ہیں ایسی سچویشنز میں، ایمان سے بھرے ہوئے نہیں ہوتے۔ بیماری آ گئی ہے تو ہم بڑا ایموشنل ہو کے نا لوگوں کو بتائیں گے، بس جی اتنی دیر تو ہے، دعاواں بھی بڑیاں کیتیاں نے، بہت ہوئے۔ کوئی ایمان والا جواب نہیں ہے۔ ایموشنل جواب نہ رکھیں، خدا کے کلام سے دیں کہ اس نے کہا ہے کہ میرے مار کھانے سے، کوڑے کھانے سے تم نے شفا پائی۔ جب آپ بیمار ہیں، ہیل ہونے میں دیر ہو رہی ہے، تو جب بھی کوئی آپ کا پتہ کرنے آئے تو آپ کہیں کہ میں ٹھیک ہو چکی ہوں کیونکہ اس نے میرے لیے مار کھائی ہے۔ کسی بھی سچویشن میں ہمارا جواب نیگیٹو، ایموشنل اور دکھی نہیں ہونا چاہیے۔ خداوند کو دکھی لوگ پسند نہیں ہیں، خداوند نے خود دکھ سہ لیے ہیں، اب وہ نہیں چاہتا کہ ہم دکھی ہوں کیونکہ ہم اس کے بچے ہیں۔ ہاللویا۔ کوئی ماں باپ چاہتا ہے میرے بچے ہر وقت جو ہے وہ دکھی رہے؟ کوئی ماں باپ چاہتا ہے؟ تو ہم جسمانی ہو کے نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ دکھی ہوں، یا کوئی اپنے بچے اس لیے پیدا کرتا ہو کہ یہ والا بیمار رہے، یہ والا غریب رہے، یہ والا یہ رہے، ایسا کوئی کرتا؟ ہر ماں باپ چاہتا ہے۔ یہ تو خدا نے ہمیں پیدا کیا تو اس لیے کہ یہ والا غریب رہے، یہ والا بیمار رہے، یہ والا جو ہے وہ مشکلوں میں پڑا رہے، یہ والا اس لیے نہیں۔ خدا نے کہا میں اس لیے آئے تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ۔ آج ایک چیز اپنے ساتھ لے کر جائیں کہ خداوند کے ورڈز فائنل ہیں، جو اس نے کہہ دیا سو کہہ دیا، وہ بدلنے کا نہیں۔ دیر ہو سکتی ہے لیکن نہ نہیں ہے، دیر ہو سکتی ہے، اور وہ بھی دیر ہے اس طرح سے ہے کہ خداوند جب کام کر رہا ہوتا ہے ہماری لائف میں یا کسی اگلے کی لائف میں بھی، تو اس لیے خداوند وہ ہمیں بنا رہا ہوتا ہے۔ جیسے ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے، اگر آپ نے بارڈر پہ فوجی بھیجنا ہے تو اس کو پہلے ٹریننگ دینی ہے، اس پر ٹائم سپینڈ کرنا ہے۔ اگر بغیر ٹریننگ والا بندہ بھیج دیں گے وہ مار کے نہیں آئے گا، مر کے آئے گا، تو کیا فائدہ ہے ایسے فوجی کا؟ اس لیے اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے، تو وہ ٹریننگ پیریڈ سمجھیں کہ وہ میری ٹریننگ ہے، اس لیے دیر ہو رہی ہے۔ ورنہ یہ نہیں کہ خدا کے پاس وہ چیز اویلیبل نہیں ہے تو خدا چلو دیر کر رہا ہے، جب خدا کے پاس اویلیبل ہوگی پھر خدا دے گا، ایسا نہیں ہے۔ دیر ہماری اچھائی کے لیے ہے، ہماری بھلائی کے لیے ہو رہی ہے۔ ہاللویا۔ آج ان چیزوں کو، اس ساری باتوں کو اپنے ساتھ لیں کہ خدا کے کلام کو پڑھنا نہیں بھولنا، خداوند کے کلام کو سننا نہیں بھولنا ڈیلی بیسس پہ بلا ناگا۔ اس طرح سے ہماری روح جو ہے وہ بھی اس میں طاقت آئے گی، جان آئے گی، پاور آئے گی، اور دوسرا ہمیں قانون کا پتہ ہوگا، تیسرا ہولی اسپرٹ ہمیں یاد کروا سکے گا، اور پھر کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ جب بھی آپ کو ڈر لگ رہا ہو، جب بھی آپ کے اندر شک آ رہا ہو، فوراً سے کلام سننا شروع کر دیں یا پڑھنا شروع کر دیں۔ یا ڈپریشن آ رہا ہے، یا غصہ آ رہا ہے، یا کسی بیماری میں انوالو ہو رہے ہیں، تو فوراً سے کلام کو پکڑ لیں اور کلام پڑھنا شروع کر دیں، تو خداوند آپ سے بات کرے گا، اور وہ ریما ورڈ اپنی لائف میں ضرور لیں کہ خدا نے میری زندگی میں ایک بات کہی ہے، وہ کیا کہی، وہ ساری لائف آپ کے ساتھ رہے گی۔ ہاللویا۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کرتے ہیں۔
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप, हम आपका शुक्र करते हैं। आप जो भला खुदा हैं, आप जो मेहरबान हैं खुदावन, आप जो हमेशा साथ रहते हैं, कभी ना छोड़ने वाले खुदावंद हैं। आपने दाऊद को कभी हारने ना दिया खुदावन। आपने दानिएल को शेरों की मान में संभाला। आपने सदरक, मीसक, अब्दनजू को जलती भट्टी में आंच भी ना आने दी। मेरे बाप, आज के कलाम के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आज एक एक को अपने कलाम के वसीले से बरकत दीजिए। ये कलाम खुदावन हमारे साथ जाए और इसके मुआफिक हम फल लाएं। खुदावन, कोई झाड़ियाँ, कोई फिक्र, कोई दौलत, कोई भी चीज़ इन्हें दबाने ना पाए। कोई परिंदे इनको उड़ाने ना पाएं, चुगने ना पाएं, बल्कि खुदावन ये 30-60 पूरा 100 गुना फल लाए। खुदा बाप, मैं तेरी खादमा होते हुए इनके लिए बरकत चाहती हूँ। एक एक के लिए खुदावन इस वर्ड के वसीले से हर एक बरकत पाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन।